نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كالذين ان لوگوں کی طرح من قبلکم جو تم سے پہلے گزر گئے کانوا اشد منکم قوتا واکثر اموالا واولادا وہ تم سے زیادہ سخت تھے قوت میں اور کثرت کے ساتھ تھے مال اور اولاد میں فاستمتعوا بخلاقهم بس نفع اٹھایا انہوں نے اپنے حصے کے ساتھ فاستمتعتم بخلاقکم بس تم بھی نفع اٹھاؤ اپنے حصے کے ساتھ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم جیسا کہ نفع اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے گزر گئے اپنے حصے کے ساتھ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا اور تم بھی لگے ہو جیسا کہ وہ لگے تھے أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یہ وہ لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر گئے تھے قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح اور عاد اور ثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات اور قوم ابراہیم علیہ السلام کی اور مدین والے اور الٹائی ہوئی بستیاں اتتہم رسلہم بالبینات آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ فما کان اللہ لیظلمہم پس نہیں اللہ کے ظلم کرے ان پر ولیکن کانوا انفسہم یظلمون اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعظ السامعين سورۃ التوبہ کا 9واں رکوع آیات نمبر 69 اور 70 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں منافقین کا تذکرہ ہم نے پڑھا اور سنا ہے.
کہ منافقین برائیوں کو پھیلانے میں لگے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اللہ کو بھلا رکھا ہے، چنانچہ اللہ نے بھی ان کو بھلا رکھا ہے، اور یہی فاسق ہیں۔ انجام ان کا یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ میں جائیں گے اور اللہ کی لعنت پڑے گی اور ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ آج کے سبق میں منافقین کو سمجھایا اور ڈرایا گیا ہے کہ پہلے قوموں کو دیکھو ان کی کیا حالات ہوئی ہے، تو حالات ان کا بھی وہی ہوگا۔ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سفر کی گاڑی ہو، کوئی آیا یہاں سوار ہوا تو گھنٹے بعد اتر گیا، کوئی 2 گھنٹے بعد اتر گیا، کسی نے ادھر ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ بس یہ سواریاں اتر جائیں گی اور سواریاں آ جائیں گی، وہ اتر جائیں گی اور آ جائیں گی، یہی دنیا کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو کسی شخص کو تھوڑا وقت دیا، کسی کو اس کی بنسبت کچھ زیادہ دے دیا، لیکن ہے دنیا کے اندر مختصر رہنا ہی، پھر سب نے جانا ہی ہے۔ فرمایا جہاں تم نے جانا ہے اس کی فکر کرو، جب رب کی بارگاہ میں جاؤ تو مہمان بن کر جاؤ، مجرم بن کر نہ جاؤ۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہو پہلی قومیں کوئی کمزور تو نہیں تھیں، مال و متاع میں زیادہ تھیں، قوت صحت میں تم سے بہتر تھیں، اور بڑی ان کے پاس اولاد تھی، بڑی عیاشیاں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو کیسے اللہ نے برباد کیا۔ ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو۔ فرماتے ہیں کالذین من قبلکم، ان کی حالت بھی انہی لوگوں کی طرح ہے، کالذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے، کانوا اشد منکم قوتا واکثر اموالا واولادا، وہ بہت زیادہ تھے قوت میں اور کثرت کے ساتھ تھے مال اور اولاد میں، مال و اولاد بھی ہم نے دے رکھا تھا اور صحت اور طاقت بھی ہم نے ان کو خوب دے رکھی تھی، لیکن دنیا میں چاہے صحت اچھی ہو چاہے نرم ہو، کچھ حصہ ہی ہوتا ہے، کچھ وقت ہی ہوتا ہے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، بس انہوں نے نفع اٹھایا جو حصہ ہم نے ان کا لکھا تھا، جو حصہ دنیا میں جتنا وقت ان کا ہم نے لکھا تھا، بس وہ دنیا کی لذتیں اٹھا لی انہوں نے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، بس تم بھی نفع اٹھا لو اپنے حصے کے ساتھ، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ نفع اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصوں کے ساتھ، وہ بھی اپنے حصے کے ساتھ دنیا میں جو تھوڑا سا وقت ہم نے ان کو دیا تھا بس وہ نفع اٹھاتے رہے۔ تمہیں بھی ہم نے جو تھوڑا بہت وقت دیا ہے تم بھی نفع اٹھاتے رہو۔ پھر ایک وقت آیا وہ بھی سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، عنقریب تم بھی سب کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر چلا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بڑے بڑے مالدار دنیا سے تو کچھ بھی لے کر ساتھ نہ گئے، اس نے فرمایا کہ ایمان بیگانی چیز ہوتے، ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا سجنا۔ انہاں کپڑیاں وچ تیرا روح نکلنا، اور ان کپڑے بھی لیسن لہا سجنا، جدو آخر گھڑیاں آئیاں ہن، چھڈ ونجنائی بھیڑا بھائیاں نے، تو ونجنا ملک بیگانے اندر، لے سفر دا خرچ بھی چا سجنا۔ تو نے نئے ملک میں جانا ہے جہاں تیری کوئی جان پہچان نہیں ہے، سفر کا خرچہ اٹھا لے ورنہ بہت پچھتائے گا۔ کہتے ہیں بہلول ایک فقیر اللہ والا آدمی تھا، سادہ سودہ، تو خلیفہ کے پاس گیا، خلیفہ نے اس کو اجازت دی تھی آنے جانے کی، تو اس کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے، تھوڑا سادہ سودہ جو بندہ تھا، تو گیا تو خلیفہ کے ہاتھ میں چھڑی ہے، تو بہلول اس طرح سادہ نہیں تھا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو،
جیسے فقیر لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، دنیا کی رنگینیوں سے ان کا کچھ تعلق نہیں تھا، ایسا آدمی تھا۔ تو اب وہ بات خلیفہ کے پاس چھڑی ہے، وہ اس کے ساتھ کچھ کھیل رہا ہے تو بہلول چلا گیا، انہوں نے کہا یہ چھڑی مجھے دے دو، انہوں نے کہا یہ لے لو جی، اور ساتھ ہی خلیفہ نے تنزیہ طور پر، مزاح کے طور پر کہا اچھا بہلول یہ چھڑی اپنے پاس رکھو، اگر کوئی تجھے اپنے آپ سے زیادہ بے وقوف نظر آئے نا تو اس کو دے دینا، یعنی تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی شغل کے طور پہ کافی بے وقوف آدمی ہے، اس نے کہا جی بالکل ایسے ہی کروں گا، جو مجھ سے زیادہ بے وقوف ہوگا نا اسی کو دوں گا، اور وہ چھڑی لے گیا بہلول۔ اللہ کی قدرت، کچھ دن گزرے، خلیفہ کی طبیعت خراب ہوئی، موت کے آثار ہوئی، تو بہلول پھر آیا، کہنے لگا کیسی طبیعت ہے؟ اس نے کہا طبیعت تو اب ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ کہنے لگا اچھا خلیفہ صاحب تم جا رہے ہو اور وہاں جا رہے ہو جہاں قبر میں آپ کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں ہوں گے، کوئی تعلق والے نہیں ہوں گے، اور وہاں پہ آپ کا حکمرانی نہیں ہوگی، یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا اور پھر اکیلے آپ قبر میں رہ جائیں گے، تو ماشاءاللہ سے لگتا تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی تیاریاں کی ہوگی قبر کے لیے، آپ کو ٹینشن کوئی نہیں ہوگی۔ تو خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بہلول تیاری تو کوئی نہیں کی۔ بہلول نے پھٹ چھڑی نکالی اور کہا پھر یہ لے لو، مجھ سے بڑا پھر بے وقوف تو ہے، جا رہا ہے اتنے اجنبی ملک کے اندر اور بغیر تیاری کے جا رہا ہے، اگر تیرے اندر کوئی عقل ہوتا تو تیاری کر کے جاتا، یعنی اس نے تو سبق شغل میں کہا تھا لیکن بہلول نے صحیح اس کو سبق سکھا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے بھائی انہوں نے دنیا میں اپنا نفع لے لیا، جو پہلی قومیں گزری، جتنا قسمت میں تھا تم بھی اتنا ہی لوگے، میرے پاس کروڑ روپیہ ہو یا میرے پاس 1000 روپیہ ہو، جو میری قسمت میں ہے میں نے دنیا سے وہی کھانا ہے، وہی کھانا ہے میں نے۔ اور ایسے کئی لوگ دیکھے جن کی قسمت میں کمانا ہے، کھانا کوئی نہیں ہے، وہ کھا نہیں سکتے، ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، وہ ملوں کے مالک ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں، خود کچھ نہیں کھا سکتے، ان کا حصہ اللہ نے دنیا میں اتنا ہی لکھا ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا سانس چل رہی ہے، کھانا پینا بند ہو گیا، رزق ختم ہو گیا، ابھی چند سانسیں باقی ہیں، بس جو رزق اللہ نے لکھا تھا وہ پورا ہو گیا، اب جناب کیا ہے سانس پورے کرے اور پھر دنیا سے جائے۔ فلاں آدمی کا میٹھا بند ہو گیا جی، بس جو میٹھا اس نے کھانا تھا وہ کھا لیا، اب جناب بند ہو گیا۔ تو یہ سب عبرت کے نمونے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے حصے کے ساتھ نفع اٹھا لیا جو ہم نے لکھا تھا، فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی نفع اٹھا لو اپنے حصے کے ساتھ، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ پہلوں نے اپنے حصے کے ساتھ نفع اٹھایا۔ جو جس کی قسمت میں ہم نے جتنا وقت جتنا نفع لکھا تھا وہ انہوں نے اٹھا لیا۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی لگے ہو جیسے وہ لگے رہے۔ خود تم کہتے ہیں فضول بحث کرنا، میں یہاں بیٹھ جاؤں، دو بندے بیٹھ جائیں، اچھا جی یہ جو ستون بنا ہوا ہے یہ کس نے بنایا جی؟ یہ فلانے مستری نے بنایا ہوگا، نہیں یار اس نے بنایا ہوگا، اور نہیں وہ نہیں اس نے بنایا ہوگا، اس پہ ہم 3 گھنٹے ضائع کر دیں، کیا فائدہ ہوگا جی؟ ہے فضول کام۔ رب کہتا ہے تم ان کاموں میں لگے ہوئی ہو جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم نے رب کو بھلا رکھا ہے، تم نے اپنی آخرت کو بھلا رکھا ہے، تم نے قبر کو بھلا رکھا ہے، اور تم ان کاموں میں لگ گئے ہو جن کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ وَخُذْتُمْ، تم لگے رہے ہو کالذی خاضوا، جیسا کہ وہ لگے ہیں، فضول محفلیں اٹینڈ کرتے ہو، نکمی جگہوں پر بیٹھتے ہو، سارا دن یہ جو ڈرامہ ہے اس کو کیا کہ یہ ڈرامہ ہے، ڈرامہ نا جس کو ہم سب دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ یہ فضول نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ یہ جو کرکٹ کا میچ لگا ہوا ہے اور سکرین پر بیٹھے ہیں نوجوان اور جناب ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، چلو جو کھیل رہے ہیں وہ تو کھیل رہے ہیں، ان کی چلو کوئی ایکسرسائز ہو رہی ہے، کوئی بھاگ رہے ہیں، کوئی دوڑ رہے ہیں، یہ جو لاکھوں لوگ بیٹھ کے صرف دیکھ رہے ہیں، ان کا صرف یہی کام ہے کہ جناب وہ بال اوپر سے جائے تو چھکا ہوگا، نیچے سے گئی تو چوکا ہوگا، کیچ ہوگا تو آؤٹ ہو گیا، انہوں نے صرف یہی دیکھنا ہے، اسی پر بیٹھے ہوئی ہیں پوری قوم، اور اس میں جناب نمازیں بھی جا رہی ہیں، دنیا کے کام بھی جا رہے ہیں، دنیا بھی جا رہی ہے، آخرت بھی جا رہی ہے۔ یہ ہے خُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، تم لگے ہوئی ہو ان کاموں میں جیسے پہلے لگے، فضول کاموں میں،
کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ارے بابا ایسے کاموں میں کیوں لگے ہو؟ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ جو فضول کام کرنے والے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کے کام دنیا میں بھی برباد ہیں، ان کے کام آخرت میں بھی برباد ہیں۔ اب یہ میچ دیکھنے کا آج تک کسی نے کوئی جناب آ کے ایوارڈ دیا بھی شابہ پتر تو بڑے میچ دیکھے، چل یہ پیسے لے لے تو، کسی کو دنیا میں کچھ نہیں ملا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جو کام پہ جاتا تھا وہ نہ گیا تو تنخواہ اپنی نہ ملی، نقصان ہوا ہوگا۔ آج تک میچ دیکھنے کا پیسے کسی کو نہیں ملے، کیوں بھائی آپ میں سے کسی کو ملے ہیں جی؟ کوئی نہیں بھائی، یار تو میچ دیکھا ہو شابہ پتر 50,000 روپے تو لے لے، کیونکہ تو میچ دیکھنا، کسی کو نہیں ملے، دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ بتائیں کہ کیا اس میچ دیکھنے کا ثواب آخرت میں ملے گا؟ نہیں۔ فرشتے کہیں بھائی اس کو بڑا عزت دو، کیونکہ اس کو میچ ضائع نہیں کیتا، اس نے سب میچ دیکھے ہوئی ہیں، اس کو بڑا پروٹوکول دو۔ تو نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ، یہ ہے وہ وقت جو ہم اپنے اللہ نے دیا تھا آخرت کے لیے اور ہم برباد کر رہے ہیں۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں ہماری کہ ہم ان کاموں میں لگے ہوئی ہیں، نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ۔ رب کہتا ہے حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ خسارہ اٹھانے دنیا میں بھیجا کس لیے تھا؟ ارے نادان دیکھتا کدھر ہے اور جاتا کدھر ہے، جا کہاں رہا ہے، دیکھ کدھر رہا ہے، منہ کدھر کیا ہوا ہے، جا دھڑا دھڑ قبر کی طرف رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا وقت ضائع کرنے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر گئے، قوم نوح وعاد وثمود، نوح علیہ السلام کی قوم ہو، ہود علیہ السلام کی قوم قوم عاد ہو، یا صالح علیہ السلام کی قوم قوم ثمود ہو، وقوم ابراہیم، یا وہ نادان ہو جو ابراہیم علیہ السلام کے متھے لگے تھے، آگ اکٹھی کر کے ابراہیم کو جلانے کے پروگرام بناتے رہے، واصحاب مدین، یا مدین والے شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، والمؤتفقات، یا وہ الٹائی ہوئی بستیاں لوط علیہ السلام کی قوم ہو، یہ جتنی بھی قومیں ہیں اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، انبیاء دلیلیں لے کر آئے، وہ دنیا کے دھندوں میں مست رہے، اللہ کے نبی آخرت کی فکر دلاتے رہے، وہ کھیل اور کود کے اندر مست رہے، انبیاء بتاتے رہے اوے لوگوں آخرت کی تیاری کر لو، کچھ قبر کا سامان ساتھ لے لو، وہ دنیا کے مشغلوں میں مصروف رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ساری قومیں برباد ہوئیں۔ فما کان اللہ لیظلمہم، لیکن سنو دنیا والو، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ جتنی قومیں بھی تھیں سب اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ پر، اے لوگوں یہ جتنی بھی قومیں ہیں، بعض تو وہ قومیں ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض وہ قومیں ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، بعض وہ قومیں ہیں جو چپ کر کے مزے کے ساتھ سو رہے تھے، فرشتے نے چیخ ماری تو سب کے کلیجے پھٹے، سب وہ سارے مرے پڑے تھے، بعض وہ قومیں ہیں جن کو ہم نے دریا کے اندر غرق کر دیا، بعض وہ قومیں ہیں جن کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ یہ عبرت کے نمونے ہیں، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، تو دنیا کی رنگینیوں کے اندر مست ہو کر عبرت کی نگاہ سے دیکھنے سے معروم رہ گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آنکھ کھول بندے اس سے پہلے کہ تیری آنکھ بند ہو جائے، آنکھ بند ہونے سے پہلے آنکھ کھول لے، عبرت حاصل کر لے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزر گئے، کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تم سے قوت میں زیادہ تھے، واکثر اموالا واولادا، اور مال اور اولاد میں بھی زیادہ تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، بس انہوں نے اپنے حصے کے ساتھ نفع اٹھا لیا، فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی نفع اٹھا لو اپنے حصے کے ساتھ،
کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ نفع اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے گزر گئے اپنے حصے کے ساتھ، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی مصروف ہو، تم بھی مشغول ہو جیسا کہ وہ فضول مشغول رہے۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر گئے، قوم نوح وعاد وثمود، نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد اور قوم ثمود، وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین والے اور الٹائی ہوئی بستیاں، اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، پس اللہ ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرے تا ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔